دیر میں آئے گی. بڑا لمبا وقت سنا تھا, ابھی ابھی سوئی تھے, ابھی قیامت آ گئی. ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے, جس کی قبر میں سکون ہے, جس کی قبر میں راحت ہے, جس کی قبر میں اطمینان ہے, اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا, من مرقدنا, ابھی مجھے جگا دیا. کہ آج کل تو کی رات کتنی بڑی ہے. سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا, لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا, ابھی تو سوئے تھے, اذان بھی ہو گئی صبح کی. اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو, اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے. قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو, سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو, تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے. اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے, مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے. میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے, جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا, یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لو کھڑا رہے. اس لیے مجذوب کہتا ہے حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا, حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا, عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے, سب دیکھتے ہیں, پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے, چیلن دل کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے, تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں, خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا, عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے, ڈس جائے گا, یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ حسن نہیں ہے, یوں ہی بنا رکھا ہے سرخی پاؤڈر, مصنوعی حسن بنا رکھا ہے, اور جب جائے گا تو تمہیں پھر پتہ چلے گا. قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا, دن کو للکارا. اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب سمجھ میں آئی بات. خدا کا وعدہ بھی سچا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. آ گئی واقعی یار, قیامت آ گئی. ان حالات میں صفیں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گی, طبقے الگ الگ بن جائیں گے, الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا, ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی, سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں, اللہ غنی, کس طریقے کا محبوب, کس طریقے کا نبی, کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں, ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں. اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا, جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے,
اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق. زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا. حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا. دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی, چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے, ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر, ایک اعلان ہوگا قیامت میں, ایک ندا آئے گی, ایک آواز آئے گی, ایک اعلان کیا جائے گا, آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آؤ بدماشوں, چوروں, ڈاکو, حرام خوروں, الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے. آج باپ اگر کمینہ ہے, بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں, بیوی اگر حرام خور ہے, نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, الگ ہو جاؤ, ہنس جاؤ, دفاع ہو جاؤ, چکھے کھیو, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز کہیں گے, پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, بالکل دور ہٹ جاؤ, تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا, تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا, اور ظالمو تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان, جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو, پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے, نہ چھیڑو, چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا, یہ مالک کا اختیار ہے, جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا, اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے. تعزیرات خدا بندہ, تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے, قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے. کوئی مذاق ہے اللہ کا دین کو خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں کیوں لے کر کے بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے, شادیاں بھی جانتے تھے, دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے, پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی, جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے, سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو, کرو سجدہ میری ذات کو, جھکاؤ اپنی پیشانی, میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گا, امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو, کرو سجدہ میری ذات کو, جھکاؤ اپنی پیشانی, میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گی, ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ,
सारे लोग झुक जाएंगे, सब सजदे में पड़ जाएंगे। ये मेरी बात नहीं, 29वें सिपारा सूरत नून वल कलमी का तर्जुमा देख लेना। कुरान कहता है कुछ लोग झुकना चाहेंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना पाएंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। नहीं झुकने पाएंगे। खुदा कहता है झुक नहीं सकेंगे, इम्तियाज हो जाएगी। ये है वो दुनिया में बगावत करने वाले, ये है वो अजान सुन के घर में रहने वाले, ये है वो अल्लाह का बुलावा सुनकर के बिस्तरों में रहने वाले, अलग कर दिए जाएंगे। आज अगर ये पता चल जाए कि पुलिस तेरे वारंट लिए फिर रही थी, किस कदर दौड़ता है, मीमरों के पास जाता है, पुलिस के जो बीच में एहलकार होते हैं उनको मिलता है, मेरी पता कराओ कैसा वारंट है, कैसी मेरी पुलिस को क्यों तलाश है, किस गुनाह में, किस जुर्म में मुझे तलाश कर रहे हैं, कितना फिक्र होता है। माँ कैसी बेटा रोटी खा लेना, अम्मा तुझे रोटियों की पड़ी हुई है, मेरे वारंट आए हुए हैं। बीवी कहती है खाना तो खा ले, ठंडा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठंडा तत्ता लिए फिर रही है, मेरी जान निकल रही है, पुलिस मुझे तलाश कर रही, मेरे वारंट आए हुए हैं। पुलिस के वारंट का एतबार है, मौत के वारंट का एतबार नहीं। पुलिस वाले की शाम को पकड़ के तुझे ले देकर सुबह को छोड़ देंगे। खुदा की कसम, जिस दिन मौत ने पकड़ लिया तुरंत आ जाएगी, तो छूट नहीं सकता। क्या अंदाज है हम लोगों का जिंदगी गुजारने का, वो जिंदगी गुजरा करती है। ड्यूटी पे ना जाओ, उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगती, और नमाज में ना आओ, अकेली अल्लाह साहिब बेनियाज है, आप पे बख्शेशी, आप पे अल्लाह साहिब तो तेरा मामा लग जाए, आगे आप पे बख्शेशी ना, उनकी लोड़ पड़ी आप पे बख्शेशी। जब किसी के कानून यानी बाप खोलता है, सड़ता है, मरता है, और मेरी औलाद होकर मेरा कहना नहीं मानता, खुदा तो गज़ब नहीं आता, मेरा बंदा होकर मेरी नहीं मानता। तुम बीवी को तलाक दे सकते हो, मेरा कहना नहीं मानती, खुदा जहन्नम में हमें नहीं फेंक सकता, मेरा बंदा होकर खाए भी मेरा, पिए भी मेरा, फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। हजारों वाकयात हैं इस किस्म के कि जी तलाक दे दी, कहां दे दी, किस लिए कि जी बस वो आंखें नहीं बनेगी, आंखें नहीं लगती। मैं आधा दिन आंखें नहीं रात है, मैं आधा रात आंखें नहीं दिन है, मेरा आंखें नहीं लगती। तेरे आंखें तेरे मुचला लग गए, तेरे को पढ़ा कर सकता है, सजा दे सकता है, उनका जेवर लगा सकता है, उनके कपड़े खस सकता है, और खुदा आंख है बंदा ना मनने, खुदा उनको पकड़ के जहन्नम की भाव नहीं खा सकता। ये तो बकवास की गल है। इंसान फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मैदान हशर बरपा होगा, क़यामत का खौफनाक मंजर सामने होगा, इतना अजीबोगरीब अंदाज है, अंबिया घबरा जाएंगे, रसूल घबरा जाएंगे, खुद ब खुद आवाज आएगी यौम यजमउल्लाह यौम यजमउल्लाह रुsul। अल्लाह अपने पैगंबरों को इकट्ठा करेगा, अपने रसूलों को अलग करेगा, अपने नबियों को जिनको नबूवत के ताज उड़ाए उन्हें बुलाएगा। आवाज आएगी यौम यजमउल्लाह रुsul फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम औ ईसा
کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، اور میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبودی، او مالکی، اے خالقی، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، جو کچھ بھی کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے، یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹے کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا سے قسم جگر پھٹ جائے، کیا تم نے کہا، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے و امی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہوں نظر نہیں آندے۔ جگہ پڑھنا جان دے جوان نے، انہوں نے جاسوسی کے رسالہ کی فرصت نہیں۔
شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں، یہ نہیں. فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک. فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. اہم قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلته فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. تو غیب دان، مجھے کیا پتا کس نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کا اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے یقین کر، آپ کے فرمان کے یقین کر، آپ کے اقوال کے یقین کر، پیغمبر کی اشاروں سے قربان ہو جا. خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، یہ تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی. بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے تو کبھی جا کے موت آئے گی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت آئی، آیا بلاوا آیا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ کی دل خاک ڈالی جائے گی. یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھوڑانے کی کوشش کریں گے. جن سے آج پیار ہے، ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامن ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے. تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں،
دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان